اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے رحمان، تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہو، یعنی چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اسی لیے اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر کسی بندے کو رحمان کہتا ہوا دیکھے تو اس کو کہیں کہ اس کو رحمان نہ کہے، بلکہ اس کو عبد الرحمن کہے کہ رحمان کا بندہ۔ اسی طرح علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہم لوگوں کو مل رہی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت سابقہ اور ایک رحمت لاحقہ۔ رحمت سابقہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہم لوگوں کو ہمارے وجود سے پہلے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرماتا ہے اور ہمیں عدم سے وجود بخشتا ہے۔ اور رحمت لاحقہ کیا ہوتی ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہم پہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، ہمیں سانسیں دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں حیات دیتا ہے، یہ ساری رحمتیں لاحقہ کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے، اور مومنین پر تو خاص رحمت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ شارحین نے اس کی شرح کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیں گے دنیا میں، اس چیز کا مشاہدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اکثر ہو رہا ہوگا، یعنی زیادہ تر آپ دیکھیں گے کوئی بیمار ہوگا شفا پا جائے گا، کسی کے پاس مال نہیں ہوگا پیسہ مل جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے اور اس سے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے، اس کا جو نزول ہے وہ بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے، اور اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک پر عذاب نازل ہو رہا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو بندوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو وحشی درندے ہوتے ہیں یہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، چیر پھاڑنے کی ان کی عادت ہوتی ہے، نوچنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو برداشت نہیں کرتے، غصہ اور غضب ان کے اوپر غالب رہتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان کے اندر رکھ دی ہے تو اسی وجہ سے یہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔